الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ آج کی نشست میں ہم قرآن مجید کے تیسرے چیپٹر پہ بات کریں گے۔ قرآن مجید کا تیسرا چیپٹر سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے اور یہ سورہ النور تک چلتا ہے۔ اس میں 15 صورتیں ہیں، جس میں سے 14 صورتیں مکی ہیں اور ایک صورت سورہ نور مدنی ہے۔ یہ قرآن مجید کا سب سے طویل ترین چیپٹر ہے اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قوم پہ عذاب آئے ہیں، یعنی تاریخ یا ہسٹری، وہ مضمون زیادہ رپیٹ ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے عظیم تر ثبوت جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، وہ اس کا دوسرا بڑا میجر مضمون ہے اس صورت کے اندر، اس گروپ کے اندر یا اس چیپٹر کے اندر۔ اور اس میں خاص طور پر چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب اور جو قانون اللہ تعالیٰ کا جو قانون جزا و سزا ہے، دی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، یہ قانون اصل میں بیان کیا گیا ہے کہ کوئی قوم دنیا میں، کوئی بھی قوم جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھکراتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ریجیکٹ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کرتی ہے، ان کی مخالفت کرتی ہے، تو اس کو کیسے ہلاک کیا جاتا ہے۔ تو اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کی عظیم نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ تو بنیادی طور پر تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی اور اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت اور عظمت، اسی کو بیان کیا گیا ہے دونوں ان مضامین کے ذریعے سے۔ اور اس میں اگر ہم جائزہ لیں تو شروع میں ہمیں پہلی 2 صورتیں ملتی ہیں، جو کہ سورہ یونس اور سورہ ہود کی شکل میں پہلی 2 ایک جوڑا ملتا ہے اس کے آغاز میں، اور پھر اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سورہ یونس اور سورہ ہود میں ترتیب یہ ہے، اس پہ تفصیل سے بھی بات ہوگی کہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ زیادہ زور ہے، اور سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کی تاریخی جو واقعات ہیں 6 قوموں کی ہلاکت، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح پھر اس کے بعد سورہ یوسف آتی ہے۔ سورہ یوسف ایک خاص اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک منفرد نوعیت کی صورت ہے، اس کے اندر ایک ہی قصہ ہے، تاریخی قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد اور سورہ ابراہیم ہے۔ سورہ رعد میں زیادہ زور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ ہے، سورہ ابراہیم میں زیادہ زور واقعات پہ ہے، تاریخی واقعات پہ۔ اس طرح سورہ الحجر، سورہ نحل میں، سورہ الحجر میں تاریخی واقعات پہ زیادہ زور ہے، تاریخ پہ زیادہ زور ہے، اور سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ زیادہ زور ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے درمیان میں ایک بہت ہی شاندار جوڑا آتا ہے اس پورے گروپ کے اندر، اور وہ ہے سورہ الکہف اور سورہ بنی اسرائیل۔ تو سورہ بنی اسرائیل 111 آیات کے اوپر مشتمل ایک طویل صورت ہے، اور اس کے ساتھ ہی سورہ الکہف 110 آیات، ان دونوں کو حجم ایک جیسا ہے، اور دونوں کا جو ہے نا وہ یہ بالکل قرآن کے درمیان میں آئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں دراصل ایک جوڑا ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایک یعنی جو ایک قوم تھی بنی اسرائیل، ان کی ہلاکت کی خبر دی گئی ہے، اور جو انہوں نے جرائم کیے، اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ مشرکین مکہ سے بھی اس میں خطاب ہے۔ اور سورۃ الکہف میں دراصل 4 واقعات سنائے گئے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ یہ بھی اس میں خاص طور پر سورہ کہف جو ہے وہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک پناہ گاہ بھی ہے۔ اور اس میں چونکہ سورہ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ جو دجال ایک فرد کی حیثیت سے وہ بنی اسرائیلی میں سے نکلے گا، یہ گویا کہ اس کی پوری تاریخ، بنی اسرائیل کی پوری تاریخ بھی اس میں سمیٹ کے بیان کر دی گئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ اور پھر سورۃ الکہف میں جو اہل ایمان ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو انتہائی مشکل ترین دور آنے والا ہے، یعنی گویا کہ انسان کی تاریخ بھی اس میں بیان کر دی گئی ہے، انسانیت کی اور امتوں کی، اور پھر ان کا فیوچر بھی بتا دیا گیا ہے، اور فیوچر میں آنے والے جو بڑے بڑے فتنے ہیں ان سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ہیں۔ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا زیادہ ذکر ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ ڈیبیٹ بھی چل رہا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ، کیونکہ یہ مکی صورتیں ہیں، اور عام طور پر اس گروپ کی زیادہ صورتیں وہ ہیں کہ جو یعنی 11 12 90 میں یہ نازل ہوئی، جب قریش کے ساتھ شدید ترین
مجادلہ و مناظرہ جاری تھا، ان کے ساتھ ڈیبیٹ جاری تھا، اس دوران یہ نازل ہوئیں۔ تو اس میں سورہ مریم میں خاص طور پر روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے، چونکہ اس کے بعد پھر عیسائیوں کے ساتھ بھی مکہ المکرمہ میں مدینہ المنورہ میں جا کر ان سے واسطہ پڑا، اور پھر خاص طور پر اس موقع میں جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو اس سے پہلے یہ صورت مریم نازل ہو چکی تھی، اور اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں، جو عیسائی بادشاہ تھا اس وقت ایتھوپیا کا، جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے، اس کو اس وقت جو ہے نا وہ حبشہ کہتے تھے، تو یہ وہاں پہ یہ صورت پڑھ کر سنائی گئی۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح مقام اور مرتبہ اور اس کی سارا بیک گراؤنڈ اس پہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں زیادہ زور دوبارہ پھر آ جاتا ہے بنی اسرائیل کی طرف، یعنی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بیان کی گئی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، اور پھر آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ، اور پھر اس ضمن میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ الانبیاء اور سورہ حج ہیں۔ سورہ الانبیاء کا جو مزاج ہے اس میں ظاہر ہے کہ اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں انبیاء کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ، وہی جو قصے ہیں یہ ایک جوڑا ہے، جس طرح سورہ مریم اور طٰہٰ ایک جوڑا ہے، اسی طریقے سے سورہ الانبیاء اور سورہ الحج ایک جوڑا ہے۔ اور اس میں سورہ الانبیاء میں جو انبیاء کے واقعات ہیں وہ تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں، اور سورہ الحج میں بھی اگرچہ انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن اس میں جو اہل ایمان کو، مومنین کو، جو اس میں ایک تو لڑائی کی اجازت دی گئی ہے، اس کا کچھ حصہ وہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوا، لیکن زیادہ حصہ اس کا مکی ہے، جس میں پھر قریش کے ساتھ ڈیبیٹ ہے، ان کے عقائد کے اوپر تنقید ہے، اور انہیں بتایا گیا ہے کہ ان کے جو عقائد ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، اور شرک کے اوپر مبنی ان کے عقائد ہیں، ان کے اوپر تنقید کی گئی ہے۔ اسی طرح پھر اس چیپٹر کے آخر میں 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں ایک دفعہ پھر وہی مکی صورتوں کا ایک مخصوص ٹپیکل سٹائل ہے، جس میں گزشتہ قوموں کے واقعات بھی ہیں اور اس میں نشانیاں بھی ہیں، ڈیبیٹ بھی ہے، اور آخری جو صورت ہے اس کی وہ سورۃ النور ہے، جو اگرچہ مدنی ہے اور غزوہ بنی مصطلق کے بعد نازل ہوئی، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر عبداللہ بن ابی نے الزام لگایا۔ لیکن یہاں پر دراصل اس کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ اور اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ یہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اتھارٹی اور اس کا اقتدار اور اس کا حکم دنیا میں ابھی بھی چلتا ہے، اور وہ قوموں کو ٹائم دیتا ہے، ہر قوم کے لیے ایک لمٹ ہے، اور جب وہ لمٹ پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو عظیم نشانیاں ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ بھی یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا امر اس کائنات میں چل رہا ہے، جاری ہے، نافذ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کائنات کی ہر وقت نگرانی کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ٹائم ٹیبل اپنا ہے، اور وہ اس ٹائم ٹیبل کے مطابق سارے فیصلے کرتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف میں اس بات کو ایک سٹوری کی شکل میں بیان کر دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے بھائیوں کی خواہش یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا وہ قتل کر دیا جائے یا باپ کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لطیف ہے، یعنی بہت باریک بینی سے کام کرتا ہے، تو اسی سارے پلاننگ کو الٹ کے رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ انہوں نے ان کو مصر اپنے وہاں سے کنعان سے فلسطین سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر پہنچا دیا، جہاں جا کر انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی، جدید ترین اور پھر ایک جدید جو اس وقت کی طاقتور ریاست تھی، ایڈوانس ریاست تھی مصر، اس میں پھر جا کے وہ پہلے وزیر خزانہ بنے، اس کے بعد پھر وہ پورے اس کے مصر کے حکمران بن گئے۔ تو گویا کہ یہی یہاں مثال دی گئی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اس وقت قریش مکہ کے مظالم سہ رہے تھے، اور قریش مکہ ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے اپنے ہی بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، چونکہ وہ بنی ہاشم میں سے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اہل ایمان بھی اسی طرح سرخرو ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو تاریخ کا سبق بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ غالب علی امری، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امر کو، اپنے فیصلے کو، ڈیسیژن کو پورا کر کے رہتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا امر پورا ہوگا اور دین غالب آئے گا۔ سورہ حج کے اندر بھی آیت آئی ہے، آگے ہم ڈیٹیل سے جب صورتوں کو دیکھیں گے تو اس میں آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں وہ زمین میں اقتدار عطا کرے گا، اور اس کے بعد پھر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب اقتدار اہل ایمان کو ملے گا تو سورہ نور میں بتا دیا گیا کہ وہ کیا اخلاقی اور معاشرتی آداب ہیں کہ جو اس سوسائٹی میں نافذ کیے جائیں گے، اس میں جو ہے نا وہ کیا قوانین آئیں گے جب اسلامی شریعت آئے گی،
کہ جو بھی کوئی الزام تراشی کسی کے اوپر کی جائے گی، کسی کے اوپر تہمت لگائی جائے گی، اس کو کیا سزائیں دی جائیں گی، تو کیسے ایک پوری جو ہے نا وہ سوسائٹی کو ایک پاکیزہ سوسائٹی کیسے بنایا جائے گا، تو وہ سارے احکامات سورہ نور میں دے دیے گئے۔ تو یہ ایک طرف 14 مکی صورتیں اور ایک مدنی صورت ہی بتائی گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہے وہ کیسے زمین پہ نافذ ہوتی ہے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی شکل جو ہے وہ معاشرے میں دی جا سکتی ہے۔ یہ سورہ نور کا مضمون ہے، اور اس سے پہلے پورا بیک گراؤنڈ ان ساری صورتوں میں دے دیا گیا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا چیپٹر نمبر 3 جو 15 صورتوں پہ مشتمل ہے، اور اس میں قوموں کی تاریخ اور اللہ تعالیٰ کے عظیم نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کا ایک جامع ترین یہ چیپٹر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔